میں اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، ماں باپ کا خیال رکھو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو ان کو اف تک مت کہو۔ اللہ سکھا رہا ہے کہ جب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو دعا کرو تو مجھ سے کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح مجھ پر رحم فرماتے تھے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کرو، خیال رکھو ان کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سے 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایک کریں گے اور دوسرا نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے کہ نماز بھی پڑھو، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، ایک کی کریں گے دوسرے کی نہیں کریں گے، عبادت غیب۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے اور ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ قرآن میں بول رہا ہے کہ اف تک مت کہو، اف تک مت کہو، مگر یہ ناخلق اولاد ایسی ہے کہ ایک حقیر جائیداد کے لیے اپنے باپ کا قتل کر دیے۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ان کو قرآن کی تعلیمات سے باخبر ہے، نہ ان کے دلوں میں انسانیت ہے، ان کے دلوں میں کوئی انسانیت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس باپ نے ان اپنی اولاد کے لیے جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے کتنی تکالیف اس نے نہیں اٹھائیں گے، ان کو پالنے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو کپڑا پہنانے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، کیا کیا اس نے تکالیف نہیں جھیلی ہوں گی، مگر ایک جائیداد کے لیے آپ راڈ اٹھا کر اپنے باپ کو مار دیے۔ اب کیا جواب دیں گے؟ مرنا تو ہے ایک دن، سب کو مرنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ آپ سوچئے کہ یعنی گناہ ہے، گناہ اس کے قریب مت جاؤ۔ اللہ فرمائے گناہ اس زنا کے قریب مت جاؤ۔ یعنی جہنم کے بھی دروازے سب سے بدبودار دروازہ اگر حدیث شریف میں آیا تو ان لوگوں کے لیے جو زنا کرتے ہیں اور بغیر توبہ کرے مر جاتے ہیں، تو زنا یعنی جہنم کا سب سے بدبودار دروازہ۔ عجیب مزاج ہے، گھر کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ گھر کی فکر کرو، کبھی گھر کی تو فکر کرو، گھر میں اچھے ہو جاؤ، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے، علماء موجود ہے، پوچھئے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ اور پھر اگر گھر میں آگ لگی تو آگ کو بجھا سکتے، مگر سب سے بڑی آگ غصہ ہے، یاد رکھو آپ۔ ایک غصے کی وجہ سے گھر جل جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کو کون بجھائے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اپنی اولاد کو، اگر یہاں پر کوئی ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کو بے حیائی سے دور رکھنا سکھائیے، حیادار بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان حیا ہے اور حیا ایمان ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو حیادار نہیں بنائیں گے تو خون کے آنسو آپ روئیں گے، یاد رکھیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بچپنے سے حیادار اور حیا کی تعلیم نہیں دلائیں گے، علماؤں کی صحبت میں آپ نہیں بیٹھیں گے، اپنی اولاد کو نہیں بٹھائیں گے، تو پھر یہ جب بڑے ہوں گے آپ کو خون کے آنسو آپ کو رلائیں گے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ میں نے پہلی قوموں میں 3 لوگ کسی ایک غار میں جا کر آرام کرتے ہیں تو ایک پہاڑ گر جاتا ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے، تو تینوں میں سے ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کو میں اپنی نیکیاں بیان کر کے اللہ کو ہم راضی کریں گے، وسیلہ دیں گے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں نے ان کی بہت خدمت کی، تو وہ جو پہاڑ راستہ رکتا ہے پتھر وہ تھوڑا ہٹتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے یتیموں کی امانت میں خیانت نہیں کی، تو اور تھوڑا پتھر ہٹتا ہے۔ اور تیسرا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، میں زنا کرنا چاہتا تھا، تیرا خوف مجھ پر غالب آ گیا، میں نے نہیں کیا، تو پورا پتھر ہٹ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی راہوں میں پتھر ہیں، پہاڑ ہیں،
اگر آپ ان پتھر اور پہاڑوں کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا اور زنا سے دور رہنا، زنا سے دور رہنا۔ اور تیسرا سبب بنتا ہے قتل کا شراب، ڈرگز، کہ شراب پیے بیٹھ کر اس کے بعد جھگڑا کرے اور ان کو مار دیے۔ اچھا پھر میرے سے آ کر کسی نے پوچھا کہ نہیں صاحب وہ آپ اس کی بھی تائید نہیں کر رہے، انہیں مر گیا۔ میں نے کہا دیوانے، اس کے ہاتھ میں بھی تو ہتھیار تھا، اگر وہ اس کو نہیں مارتا تو انہیں اس کو مارتا تھا۔ سیلف ڈیفنس کی بات الگ ہے، مگر جو لوگ جیسا ابھی آپ نے سنا، آپ نے بھی یہاں پر سنا، جو عالم دین امریکہ میں مقیم ہے، جو حیدرآباد آئے، مولانا مفتی قاسم صدیقی صاحب کے جذبے کا بدلہ۔ حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان اگر ایک دوسرے پر تلوار اٹھاتے ہیں اور ایک مر جاتا ہے اور ایک بچ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو صحیح ہے کہ جس نے مارا وہ جہنمی ہے، پھر یہ کیسا؟ بولتے وہ بھی تو اس کو مارنا چاہتا تھا، وہ بھی تو اس کو مارنے کے لیے نکلا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزوں پر آپ کو اور ہم کو اس پر نوٹ کرنا ہے۔ اور شراب کو تو مانے گناہوں کی جڑ ام الخبائث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرمایا کہ قرآن اور جوا تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتی ہے۔ حشر کے میدان میں جو شرابی توبہ کے بغیر مرا تو اس کی زبان باہر رہے گی، بدبو آئے گی اس کے پاس سے، لوگ بولیں گے شرابی تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ڈرگز کا بڑا استعمال ہو رہا ہے، گانجے کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم کو ان برائیوں کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے اپنے گھر سے۔ گھر کا ماحول ماشاءاللہ کیسے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ میں ہمارے آج سے 1-2 دن پہلے ایک صاحب سے یہی بات کر رہے تھے اپنے بچے کے بارے میں۔ میں ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا؟ بولے 21 سال کا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا بولتے کیوں نہیں اس کو، سمجھاتے کیوں نہیں آپ؟ انہوں کیا بولے، مجھے یہ بتائے کہ ارے صاحب اگر میں زیادہ اس پہ دباؤ ڈالوں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ میں بولا کیسا بھاگتا گھر چھوڑ کے بھائی؟ نہیں صاحب زیادہ میں بولا تو بھاگ جاتا گھر چھوڑ کے۔ ہمیں ماں باپ، بچے اولاد سے ڈر رہے ہیں، اولاد ڈرنا ماں باپ سے۔ مانے ہم اپنے والد کے سامنے، مرحوم کے سامنے ہماری روح قبض ہو جاتی تھی۔ زیادہ میں نے زندگی میں اس زمانے میں جو بھی مزاج تھا، جو لوگ ہماری عمر کے ہیں وہ تو اپنے والد کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھتے تھے، نظر جھکا کر جو بھی شکایت غصہ کرنا تھا وہ اماں کے پاس جا کر کرتے تھے۔ مگر آج والد یہ کہہ رہا ہے زیادہ دباؤ ڈالیں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ بھاگنا تو اس کو، پھر غلطی آپ کی ہے، آپ نے بچپنے سے اس کی تربیت نہیں کی۔ صحیح کہا آپ نے ابھی یہاں پر احسن الحمی صاحب نے کہ ایک زمانہ تھا کہ صبح بچے مسجد کو یا مول صاحب کے پاس جا کر ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ گھر میں ماں باپ بیٹھ کر اپنی اولاد کو نیکی اور برائی کے بارے میں بتاتے تھے، بحث ہوتی تھی اس کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر باتیں ہوتی تھی، حدیث کے بارے میں بات ہوتی۔ اب کچھ نہیں ہے، اب ماحول گھر میں کیا ہے، باپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے، انہوں فیس بک پر، اماں ٹی وی میں ہے، بچے ویڈیو گیم میں ہیں۔ حقیقت ہے یہ، ہر گھر کا ماحول یہ ہے۔ جب سے یہ وائی فائی آیا، انہوں ایک طرف کھانا کھاتے وقت بھی سیل فون۔ ہم سمجھ سکتے ہم سیاستدان ہیں، سیل فون سامنے رہتا، کوئی فون کرے اٹھانا ضروری، مگر ماحول ایسا ہے کہ بس لگے ہوئے ہیں سیل فون میں۔ نہ باپ کو فکر اولاد کی، نہ اماں کو فکر، نہ بیٹوں کو اپنی فکر، نہ تو گھر کا ماحول کیا ہوگا پھر؟ میں بجائے اپنے ماں باپ سے قریب رہنے کے، وہ اپنے دوستوں کو اپنے ماں باپ کے برابر سمجھتا ہے، ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے آج کے معاشرے کی، اور اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ آج پوری انسانیت ترس رہی ہے، مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری پیاس کو بجھاؤ، اور ہمارے نوجوان کہاں ہیں بتائیے؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے نوجوان میں اسی طرح کا
یہ ارتداد، یہ تمام فتنے بڑھتے جائیں گے تو قوم گر جائے گی خدا نخواستہ۔ آپ قوم اور ملت کا مستقبل ہیں، اگر آپ ان برائیوں کے راستے پر چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا بتائیے آپ۔ اگر ہم کو اپنی غربت کی شکایت بھی ہے مگر شراب خانے بھی آباد، پیسے نہیں ہیں مگر شباب کے پورے سینٹر پر ہم موجود، آٹو ہے بیچارہ کسی کو دیتا ہے کہ بھائی کما کے دے تو شراب پی کر آٹو پکڑ جاتا ہے، اور دوسرے دن دارالسلام کو آ کر خود نہیں آتا، دور کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو جاتا جا کے تم بول کے آؤ۔ ارے کیا ہے بتائیے آپ، کیا آپ شراب پئیں گے؟ نام آپ کا کیا ہے؟ عبد الرحمان آپ کا نام ہے اور آپ شراب آٹو چلا رہے ہیں، شراب پکڑا جا رہا ہے آپ کا۔ آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنے گھر میں بہو آئی جہیز لے کے نہیں آئی، پیٹتے ہیں اس کو، پھر آپ کو شکایت ہے کہ بھائی میری بچی کی شادی بھی نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے یہ برائیوں کا خاتمہ، یہ گناہوں کا خاتمہ، یہ معاشرے سے یہ قتل و غارت گری کو اگر ہم کو اور آپ کو مل کر ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین سیکھیے، اسلام کو سمجھیے۔ اسلام صرف یہی نہیں ہے کہ جمعے کے دن چلے گئے ذرا عطر لگا کے، یہ نہیں ہے، دین سمجھیے، علماء کے صحبت میں بیٹھیے، علماء کے صحبت میں بیٹھیے، اپنے ماں باپ کی عزت کریے، اپنی ماں کی قدر کریے، اپنی بیوی کی عزت کریے، اپنی بیوی سے محبت سے پیش آئیے۔ کیوں مارتے